اسرائیلی جہریت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا تھا ناظرین، صرف آج کی رات کا انتظار ہے اور پھر اسرائیل پر بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم اور کروش ہیں۔ مسلم ملک نے سیانی ریاست کوائنٹ کا جواب پتھر سے دینے اور اسرائیل کے غرور تکبر کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام عرب اور مسلم ملک کا مشترکہ طور پر اسرائیل کو جواب دیں گے۔ اس کی سربراہی ممکنہ طور پر پاکستان کو سونپی جا سکتی ہے، کیونکہ پوری اسلامی دنیا میں صرف پاکستان اور ترکی ہی ہے جو وہ ان کی طرف کوئی بھی دشمن میلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ امریکہ کو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکر روبیو نے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا اور امار کرو بیو اسرائیل کے ہنگامی دورے پر امریکیوں کی پرتیاں اور آنا جانیاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حملہ سوئی ہوئی امت کو جگا دیا ہے اور سب کو اکٹھا کر دیا۔ سعودی عرب اور قطر میں پچھلے کچھ عرصے سے کافی مخالفت دکھائی دی رہی تھی۔ صورتحال اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سعودی عرب کے خواہش یا حکم پر اس تنظیم سے عربوں کو سے قطر کو نکال دیا تھا، لیکن اب جیسے ہی قطر پر مشکل وقت پڑا، خود سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان قطر پہنچے، جہاں انہوں نے شیخ تمیم بن حمد ثانی کو گلے لگایا اور مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ، جہاں وہ آج مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے، آج کے اجلاس میں پاکستان کے نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ دراصل آج یہ بیٹھک اس لیے بلائی گئی ہے تاکہ ہونے والی سربراہی اجلاس کے امورات کا فائنلائز کر لیا جائے۔ سربراہی اجلاس خود وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ہر دوست جہاں تک امریکیوں بات ہے تو واشنگٹن کی پوری کوشش ہے کہ منت، سماجت، معافی، تلافی، دباؤ کے ذریعے قطر کو رام کیا جا سکے تاکہ اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ اگر امریکیوں کو لگا کہ اس طرح سے دال نہیں گل رہی، مارکو روبیو اسرائیل میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ نیتن یاہو کو راضی کر لیں کہ قطر پر کیے جانے والے حملے پر معافی مانگ لیں۔ اس طرح عرب ملکوں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور اسے عرب اپنی کامیابی قرار دے کر عوام کو بھی ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے عرب ملکوں میں چونکہ لہٰذا وہاں کے حکمرانوں کو عوامی جذبات کا کوئی خاص حیثیت یا قدر نہیں کرنی پڑتی۔ دوسرا اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک مکمل جنگ کے لیے تیار ہے پاکستان کے ان شرائط اور کون سی حکمت عملی کے ساتھ قیادت سنبھالے گا؟ کیا واقعی قطر اسرائیل کے ساتھ جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ کل ہونے والی سربراہی اجلاس میں کیے گئے فیصلے بتائیں گے کہ عرب ملک اپنی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس بار کچھ نہیں کیا تو پھر اسرائیل کے لیے نہ صرف سعودی عرب سمیت دوسرے ملکوں کو نشانہ بنانے کا راستہ کھل جائے گا، بلکہ ایک طرح سے چھوٹ مل جائے گی کہ وہ جب جہاں چاہے حملہ کرتا پھرے۔ دوستو، اس وقت دنیا کا منظرنامہ، مسلم دنیا کی توجہ، عالمی طاقتوں کی کشمکش اور پاکستان کی ممکنہ قیادت تینوں مل کر نقشے کا تعین کریں گے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک اہم فیصلہ کن اور نازک موڑ، ہر لفظ ملاقات اور فیصلہ آنے والے کل کا تعین کرے گا۔ ناظرین، امریکہ جتنی کوششیں اس وقت قطر یا اسلامی ملکوں کو اسرائیل سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، اگر اس کی آدھی کوشش بھی صہیونی ریاست کو حملے سے باز رکھنے کے لیے کرتا، ٹیکنالوجی موجود ہو، جدید ترین دفاعی نظام اور ریڈار نصب ہو، اس کے باوجود اس ملک کا صدر آسانی سے کہہ دے کہ وہ اسرائیل کے حملے سے متعلق لاعلم تھے، کوئی بھی ہوش مند اور ذی شعور انسان اس بات پر ہرگز یقین نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کم از کم خلیجی ملکوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی شاید کوئی اسرائیل کو نہیں روک سکے گا، اور یہی وہ نقطہ تھا جب سعودی ولی عہد محمد بن تمام گلے شکوے بولا کر قطر گئے اور قطر کے امیر کو گلے لگا لیا۔ مشرق وسطی کے حالات میں یہ ایک بڑی پیش رفت تھی۔ عرب ملکوں کا کل جو سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے
وہ فیصلہ کن ثابت ہونے کا امکان ہے، اور 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ مسلم ملک کی اسرائیل کے خلاف اب مشترکہ دفاع کی پالیسی اختیار کرنے جا رہے ہیں، جس میں اگلے مرحلے میں نیٹو طرز کا اتحاد بنانا بھی شامل ہوگا، جو تصور ابھرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم ریاستیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوئی تو اسرائیل کے لیے کوئی بھی علاقائی حملہ کی مداخلت آسان نہیں رہے گی۔ اگر اس سربراہی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کے رویے کا منتوڑ جواب دیا جائے گا، تو اس کا اثر صرف فوجی نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی سطح پر بھی گہرا ہوگا۔ ناظرین، اگر کل سربراہی اجلاس پر متحدہ اور فیصلہ کن موقف سامنے آتا ہے تو یہ محض ایک جذباتی رد عمل نہیں ہوگا، بلکہ ایک تاریخی موڑ ثابت ہو سکتا ہے جس کے سیاسی، عسکری، اقتصادی اور سفارتی اثرات دیر پا ہوں گے۔ اس منظرنامے میں پاکستان اور ترکی جیسی قوتوں کا مرکزی کردار نہ صرف اسرائیل کو سبق سکھا سکے گا بلکہ خطے میں طاقت کے توازن، دفاعی تعاون اور اسلحہ خریداری کے راستوں کو بھی جڑ سے ہلا دے گا۔ پالیسی اگر عملی شکل اختیار کرے تو اسرائیل کے لیے علاقائی مداخلت، فضائی آپریشن یا خفیہ کارروائی آسان نہیں رہیں گی۔ راستوں اور فیولنگ پوائنٹس کی بندش عملہ 7 ریاست کی خبر توڑ کر رکھ دے گی۔ دوستو، مسلم ملکوں کو ایک چیز ذہن نشین کرنا ہوگی کہ ہر قدم کے ساتھ خطرات بڑھتے جائیں گے۔ یکجا ہونا اور طاقت کا مظاہرہ تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن کیا یہ ملک اسرائیل کے جواب سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ سب سے اہم چیز یہ کہ عرب ملک پاکستان کو کیوں اس اتحاد کی سربراہی سونپنا چاہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کو آج ایک بڑے بھائی اور اسلامی دنیا کے قائد کے طور پر اور عوام نے اپنی بہادری سے یہ ثابت کیا، پاکستان اپنی سرحدوں کا محافظ ہے۔ اب یہی پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا تھا۔ 2 روز پہلے دورہ قطر کے دوران شہباز شریف نے نہ صرف قطر کی قیادت کو اسلامی دنیا کا اصل قائد بن سکتا ہے۔ پاکستان وہی ملک ہے جس نے حال ہی بھارت کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، بھارت کو عبرت ناک شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ پاک فوج اور عوام نے اپنی بہادری سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کا محافظ ہے۔ پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا تھا تو 2 روز پہلے دورہ قطر کے دوران شہباز شریف نے نہ صرف قطر کی قیادت کو حوصلہ دیا بلکہ اس بات کا اعلان بھی کیا کہ پاکستان ہر حال میں قطر کا ساتھ دے گا اور مشکل وقت میں اپنے قطری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان کی جاندار اور تگڑی سفارتکاری نے اور پاکستان پر ایک ذمہ داری بھی عائد ہو چکی ہے کہ وہ امت مسلمہ کا محافظ بنے۔ ایک اور تلخ حقیقت میں سامنے لایا، پاکستان اپنی عسکری طاقتوں پر بہترین انسانی مسائل کے بغیر معاشی طور پر کمزور ہے۔ معاہدہ صرف متحدہ عرب امارات سے کر کے گئے، جبکہ سعودی عرب سمیت پورے خطے سے 2,500 ارب ڈالر، لیکن پاکستان جب 1 یا 2 ارب ڈالر کی ضرورت ظاہر کرتا ہے تو اسے سخت شرائط اور طویل مذاکرات کا سامنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عرب ممالک چاہیں تو پاکستان کو 25 سے 30 ارب ڈالر سرمایہ کا کام کر کے اسے معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک مضبوط پاکستان نہ صرف اپنی حفاظت کرے گا بلکہ عرب دنیا میں ایک ڈھال بنے گا اور صحیح قیادت کے ساتھ اپنے برادر اسلامی ممالک کا دفاع بھی کر سکے گا۔ خلاصہ یہ کہ مسلم کا جو اتحاد اب